فی وجوہ الذین کفروا المنکر کہ جب اذا تتلی علیہم جب ان لوگ کا مشرکوں پر پڑھی جاتی ہیں ہماری آیتیں بینات کھلی بات بیان کرنے والی ہیں کہ تمہارا شرک کوئی بنیاد نہیں رکھتا، کائنات توحید پر قائم ہے، ہم نے اس کو بنایا ہے توحید کے لیے. جب کھلی کھلی باتیں ایک ایک انداز سے ان کو سمجھا دیا جاتا ہے تو فرمایا ہوتا کیا ہے؟ تعریفو، تو پڑھنے کے بعد پہچان لیں گے آپ کی وجوہ الذین کفروا، ان کافروں کے چہروں پر المنکر، ناپسندیدگی دلوں جاتے ہیں چہرے انہیں ان کی تنگ جاتی ہے. اور صرف یہی نہیں، یہ قانون اور ایسا یستونا بالذین یتلون علیہم آیاتنا، اور قریب ہوتے ہیں کہ پھان پڑے ان کے اوپر جو ہماری آیتیں ان کو پڑھ کر سناتے ہیں. ایسا غصہ، یہ بات توحید کی بات ناقابل برداشت ہے. یہی آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ کہیں توحید کی بات شرک کا رد آ جائے تو یہ قوم جو مشرکوں کی بڑی مشرک ہے یہ کبھی قبول کرنے والی نہیں ہے، فوراً رد عمل ہوتا ہے. مالک فرماتا اچھا اتنی ناپسند ہے اللہ کی بات، کل کہیے تم بگڑتے ہو، تمہارے چہرے سرخ ہو جاتے ہیں، تمہارے آگ لگ جاتی ہے. فرمایا اس سے بڑی چیز بھی سن لو، کل ان سے کہیے افانبئکم بشر من ذالکم، یہ جو تمہارے آگ لگی ہے کلیجے میں، کیا اس سے ایک بڑی بات بتاؤں کہ ایک بڑی آگ بھی ہے، یہ تو جہاں لگ رہی ہے. اور وہ آگ کون سی ہے؟ النار، وہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، تمہارا ٹھکانہ ہے. اور وہ ایسی چیز ہے وعدہ اللہ الذین کفروا، تمہارے ایسے کافروں سے اللہ نے اسی کا وعدہ کیا ہے. وبئس المصیر، ہاں وہ بدترین پلٹنے کی جگہ ہے، وہاں جاؤ گے تم. تو اس کا ذکر نہیں ہے، بینات نہ آنے پائیں. توحید اس کے لیے مالک فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے خالص توحید کے لیے اپنی خالص اکیلی بندگی کے لیے اس کائنات کے اندر جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ ہرگز نہ آنا چاہیے. اور جب کبھی سورہ جن میں آتا ہے کہ ہمارا بندہ کھڑا ہوا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، پروردگار کی طرف بلا رہا ہے اس کو، اور ان کا حال یہ ہے کہ بجائے اس کے اس کو قبول کرے، اس کو سنے، ان ظالموں کا حال یہ ہے وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُمْ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. فرمایا جب کبھی ہمارا وہ بندہ، ہمارا رسول توحید کی طرف بلانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ، جب کھڑا ہو گیا عبد اللہ يَدْعُوهُ، اپنے مالک، اکیلے مالک کو پکارنے کے لیے، ان کے سامنے قرآن پڑھتا ہے، ان کو خیر کی طرف بلاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ قالوا یکونون علیہ لبدا، جھپٹ کر آتے ہیں کہ جس طرح سے اس کو مخلوق کر لیں، ہر طرف سے دوڑ کہ چلو وہاں پر تقریر کرنے کھڑے ہوئے ہیں، چلو ان کے شور مچاؤ، لا تسمعوا لهذا القرآن، نہ سنو، اور اس کے اندر شور مچاؤ تاکہ تم ہی غالب ہو کے رہو. تو یہ ایک چیز جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ برداشت کیا. قرآن جس کا یوں نقشہ کھینچتا ہے، سورہ نون میں پروردگار عالم فرماتا ہے وہی یقال الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین. مالک فرماتا ہے وہی یقال الذین کفروا، یہ کافر جب آپ کی بات سنتے ہیں، قرآن کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں، لیزلقونک بابصارہم لما سمعوا الذکر، تم اپنی ایسی آنکھوں سے دیکھتے ہیں گویا اپنی آنکھوں کے ذریعے سے آپ کو دھکیل دیں گے جب قرآن سنتے ہیں. اور کہتے ہیں یقولون انہ لمجنون، اور آپس میں کہتے نہیں جنون والا ہے، کیا بات سنتے ہو، دماغ خراب ہو گیا، ایسی بات. مالک فرماتا ہے جھوٹے اور بے ایمان، یہ تو ذکر ہے، یا کہانی ہے، یہ اسی بات کی طرف تم وعدہ کر کے آئے ہو. انسانوں، جب اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، سب نے کہا تھا قالوا بلا، تو یہ قرآن اسی بات کو یاد دلاتا ہے کہ بات دینے کے بعد، قول و قرار کرنے کے بعد کہاں پلٹے جا رہے ہو. یاد کرو اپنا قول اور مالک کو اکیلا مالک مان لو. اس طرح سے قرآن میں ہر جگہ یہ پھیلا ہوا ہے. ایک مسئلہ ہے کہ اللہ مالک اکیلا ہے، اس کی
بابا، یہ کاکا، یہ آستانے، یہ گگاہیں، یہ جھنڈے اور علم، یہ سویرے اور یہ چاول، یہ تازیے، یہ سارے کے سارے اس لائق ہیں نجس۔ یہ ایسی نجس چیزیں ہیں جن کی طرف نگاہ ڈالنا بھی ایک مسلمان کے لیے پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک بات آپ دیکھ رہے ہیں اسی ایک چیز کے اندر کہ پورا مہینہ گزر بنائے گی تو تم نے پہلی رات کو اپنے شوہر سے تلاش کی۔ یہ قوم ہے بھی چند دن گزرے تھے، 300 برس کے بعد پھر یہ ایسی بدلی ہے، اور آج آپ دیکھتے ہیں ان کے جلوس نکلیں گے باہر، ان کی خواتین کو اس میں شامل ہوں گی، پھر ان کی میلادیں ہوں گی، ان کا عقیدہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صاحب کو معلوم ہو جاتا ہے، یا خود آ کے سلام جب پڑھتے ہیں تو خود تشریف لے آتے ہیں۔ تو ایسی قوم دنیا کے پردے میں اس قدر شدید مشرک نہیں ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی ذات میں اس کی صفات میں شریک ٹھہراتی ہے، اور اس کے بعد پھر حلال جو اس کو مل جائے، کوئی پتھر بابا ہے، کوئی کھوٹے بابا ہے، کوئی لکڑی جنگل بابا ہے، یا ہر چیز جو چیز کوئی غیر معمولی سی کوئی، یا یوں ہی کسی نے کہہ دیا کہ اس میں کوئی غیر معمولی پھل ہے، وہ ان کی الوہیت میں داخل ہو گئی، اور وہ ایک بات یہ کہتے ہوئے شرماتے ہیں، ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ کبھی توحید کا ذکر آ جائے شرک کو رد کرنے کے لیے، تو کبھی آپ دیکھیں گے پورے اجتماع میں کسی ایک اجتماع میں وہ بات نہ سنیں گے جس کی وجہ سے عقبہ ابن ابی معیط، نبی صلی اللہ علیہ بخاری کی روایت ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ میں، اور یہ سارے مشرکین سردار جمع ہیں، اور کہتے ہیں کہ آج صبح جب صاحب نے ان کو چھیڑے، یہ جو ہمارے پاس دادا لوگ عیب لگاتے ہیں، کوئی ایسا ہوتا یہ گندگی جو ہے وہ لا کر ان کی اوجھڑی ان کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی ہوتی ڈالتے تھے تاکہ معلوم مزہ آئے گا۔ بخاری روایت کرتے ہیں تو عقبہ ابن ابی معیط نے کہا کہ میں چاہتا ہوں، میں نے دیکھا ہے ابھی ایک اونٹ جمع ہوا ہے، اس کی اوجھڑی پڑی ہوئی ہے، میں وہ اٹھا کر لایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو اس کے بدن اٹھنا چاہے نہیں اٹھ سکتے، اور یہ سارے پہلے ہیں، یہ توحید کا انجام دیکھا، ہمارے بابا کے مال کو دیکھا تم نے کیسی ہوتی ہے، یہاں تک کہ آپ دبے رہے نہ اٹھ پائے۔ بخاری روایت کرتے ہیں خبر دی گئی حضرت فاطمہ کو، وہ دوڑ کر آئی ہے، انہوں نے اس کو ہٹایا ہے اور برا بھلا کہا ہے ظالموں کو، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ بخاری دوسری جگہ لاتے یہی عقبہ ابن ابی معیط ہے، دوسروں کے اکسائے پر یہ بھی سردار ہے قریش کا، اسی ایک بات سے کہ مالک اکیلا ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک اور ساتھی نہیں ہے، اپنی چادر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں ڈالتا ہے، بل دینے کے بعد اس میں زور سے کستا ہے کہ آپ کی آنکھیں نکل گئی۔ حضرت عمر ابو بکر پہنچتے ہیں اور وہ غصے میں آ کر دھکا دیتے ہیں، کہتے ہیں ظالم تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا بس ایک جرم کے اوپر چپ ہو رہا ہے، صرف ایک ہی جرم ہے، اور ایک جرم یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میرا ایک اکیلا اللہ ہے۔ تو یہ سارے جو آج سیرت کے جلسے کر رہے ہیں، کرو سیرت کے جلسے، چلو ایک ہی مہینے کرتے ہو، لیکن اس میں وہ بنیادی مسئلہ کا بیان کرو، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، وہ مسئلہ بیان کرو، اس کے بعد اور آؤ سارے مسائل ہیں، لیکن تم اس مسئلے کو بالکل چھوڑ دو اور ساری باتیں بیان کرتے رہو تو یہ بہت بڑی خیانت ہے، اور بہت بڑا فریب ہے جو 10 صدیوں سے اس قوم کو دیا جا رہا ہے۔ تم بھی وہی فریب کار ہو، وہی پرانا جال لائے ہو، نیا جال لانے کی کوشش نہیں۔ پروردگار عالم کا حال یہ ہے کہ وہ اسی ایک کام کے لیے جب پوچھتے ہیں حضرت جعفر طیار کو لایا جاتا ہے نجاشی کی دربار میں، الحمدللہ اپنے ساتھی کے ساتھ جا کر شکایت کرتے ہیں، یہ جو ہمارے سہولے آ گئے ہیں آپ کے ملک میں پناہ لی ہے، یہ کم سمجھ، یہ اللہ لوگ ہیں، قوم کے دشمنی اختیار کی ہے، آپ واپس بھیج دیجیے۔ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا ہے، حضرت جعفر طیار نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ بادشاہ ہم جاہل تھے، ہم چاند سوچ کے پجاری تھے، ہم اپنے ہاتھ سے بناتے تھے اور اس کے سامنے جاتے تھے، یہ نبی آئے انہوں نے ہم کو بتایا کہ
مالک اکیلا ہے، اس کی خدائی میں کوئی نہیں ہے. پھر ہم کو نماز کی اور ہم کو مکاری کے خلاف کی بات. یہی بات بخاری روایت کرتے ہیں. دوسری روایت ہے ان کی کئی بکانا بدل رکھ، ان کی کتاب کی پہلی انما الاعمال بالنیات اور دوسری روایت ہے. اور اس میں جو ابو سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمانوں کے بدترین دشمن تھے، صلح حدیبیہ کے بعد کا یہ معاملہ ہے. جب ہرقل جس کو ہرکلیس کہتے یہ جو کیسا تھا، اس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ پہنچا ہے اور دعوت دی ہے آپ نے اسلم تسلیما، ایمان لے آ تو بچ جائے گا، ورنہ تیرے اوپر تیرا اپنا وبال بھی ہوگا اور پوری قوم کا جو سربراہ ہے اس نے حق کو ماننے سے انکار کیا ہے، پوری قوم کی ذمہ داری بھی تیرے اوپر آئے گی. اس کے دل میں کچھ خوبی تھی اور وہ توریت انجیل کا عالم تھا، کچھ ذرا ہے وہ، اس نے کہا لاؤ اس قوم کے آدمی کو پوچھے پوری بات، ان کا معاملہ کیا ہے. تو وہ سفیان ابن حرب یہ تجارت کرنے گئے تھے، یہ مل گئے. اس نے پوچھا کہ دربار میں سب سے قریب جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا کون ہے؟ ابو سفیان ابن حرب نے کہا میں. آپ نے جب پیسہ نہیں دریافت کیا یہ آخر دعوت کیا دیتے، ان کی اصلی بات کیا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ اعلان کرتے ہیں قول اللہ ولا تشرکوا به شیئا واذکروا ما یقول آباؤکم. یہ ایک بات کہتے ہیں کہ اللہ اکیلے کی بندگی کرو، جن جن کو تم پوچھتے ہو ان کو چھوڑ دو، تمہارے باپ دادا کہتے تھے اس کی کوئی اصل نہیں ہے. تو یہ وہ ایک چیز ہے. حضرت معاذ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے یمن میں بیٹھے ہیں، سب سے پہلے کہتے ہیں جا رہے ہو تم اہل کتاب قوم میں، سب سے پہلے چیز ہے ان کو توحید کی طرف بلانا. اور یہ نمازیں کرواتے ہیں، یہ اقامت دین کرواتے ہیں، یہ اسلامی نظام لا رہے ہیں. اور اسلامی نظام کی جو پہلی شق ہے وہ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ، کہ مالک نے ہی کہا ہے خالص توحید ہوگی، شرک کا کوئی مقام نہیں ہوگا. اس کا کہیں ذکر کرے کہ ذکر کے اور کہیں ان کے سامنے ذکر چھو جائے تو ایسے پریشان ہو جاتے ہیں کہیں ہم اس میں الجھ جائیں، ہماری رات بہت نہ ہو جائے. تو جن کا عالم یہ ہے جو شرک سے انتہائی محبت رکھنے والے، جان سے پوچھتے اس میں ہمارا مقصد ہے. ان کے کتنے لوگ ہیں جان سے پوچھتے ہی کام کر رہے ہیں. اور یہی نسخہ ہے جو مسلمانوں کے دردوں کا علاج بنایا گیا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف یہی ایک آواز ہے، یہی جھنڈے ہیں، یہی داتا اور دستگیر کی قبریں ہیں. وہی جانے کے بعد اگر احرام باندھ کر کوئی بھی خانے کعبہ حج کرنے جاتا ہے تو یہ بھی دستار باندھ کر ان کا احرام یہ ہے کہ بابا کی دستار باندھو. ان کا حج یہ ہے کہ بابا کے گھر کا حج. وہاں جانے کے بعد جو پکی حاجی بننا چاہتے ہیں ان کا وہ وہاں پہنچتے ہی فوراً سلام بھرتے ہیں اور اس کے بعد دنڈوت کرنے کے بعد پھر پھیرے لگانے لگتے ہیں. اور پھیرے لگانے کے بعد چادر ان کے پاس ہے تو خانے کعبہ کی طرح سے جب پڑتا ہے تو اپنے بابا کے گھر پر ڈال دیتے ہیں. پھر چومنے کے لیے ملتزم یا حجر اسود کے پاس پہلے چومنے کی بجائے یہ بابا کے یہاں کوئی پتھر لٹکا ہوا ہے اوپر اس کو چومتے ہیں. یہ پرساد وہاں سے لاتے ہیں. یہ بابا کا خردہ ہے. بابا کا خردہ کیا چیز ہے؟ بابا بھی یہ جو اگر بتی کا جو راک ہے یہ بابا خردہ بابا یا ان کا بابا یہ اگر بتی کھاتا ہے. یہ پھول لاتے ہیں وہاں پر، پھول ڈالنے کے بعد اس کی پتی لاتے ہیں. کوئی جانور بھی پھول نہیں کھاتا. یہ جانوروں کے جانور یہ بابا کا خردہ ہے. نمک وہاں سے لاتے ہیں رام ادیم کے پاس سے، ہندو کے دکان سے لاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں چڑھانے کے بعد کہتے ہیں بابا خدا مجھے برق ہو گیا. وہ بانٹتے وہاں جو گوبند چلتا ہے ابھی چڑھایا ہے ہماری قوم کے سب سے بڑے آدمی نے ابھی چڑھایا ہے، وہاں پر جا کے دھلائی ہوئی ہے، چادر چڑھائی ہے پھول کی. ایک جو آتا ہے اس قوم کو مجھے قوم کو خوش کرنے کے لیے اسی کوشش میں رہتا ہے کہ شرک کی انتہا تک پہنچ جاؤ. ابھی آپ جلدی گزرے ہیں جو بھی آیا اسلام کے لانے والے لیڈر آئے ہیں تو وہیں انہوں نے حلوہ کھلایا ہے، وہیں سے انہوں نے اپنے اسلامی جلوس کی ابتدا کی ہے. وہیں جا کر ہر لیڈر گیا ہے، کسی نے کالی چادر اتاری ہے، سفید پہنی ہے، وہاں جا کر دعائیں مانگی ہے. یہ سارا وہ ہے کہ کیونکہ ساری قوم مشرک ہے اور جمہوریت کے معنی یہ ہے کہ ان جمہور کو ان سڑے ہوئے پھولوں کا ان کا رس نکالو.
کو شریک ٹھہراتا ہے اور اس طرح سے اسلام کا نام لیتا ہے اور اس کے بعد اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے. یہ سارا کارخانہ ہے. یہ سیاست وغیرہ کی کوئی جل سے نہیں ہے. یہ خالی چالاکی یا تو نام نمود ہے یا پھر سیاسی مقصد ہے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہوتا تو سب سے پہلے وہ چیز کہ جو طائف میں جو گزرنے کے بعد اس کے پتھراؤ کیا ہے لہو لہان ہو گئے ہیں. وہ بات کہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مکے سے نکالے گئے ہیں. جان کے در پہنو. وہ بات کہتے ہیں جس کی وجہ سے ان پیٹ پر پتھر باندھے ہیں. وہ بات کہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا جگہ ان کے بازو کا دست بازو ہے ان کی آنکھوں کے سامنے آیا ہے. اس حالت میں کلیجہ اس کا نکلا ہوا ہے باہر جوانے کو. تو وہ بات اور تھی. وہ سیرت اور یہ خائن ہے. یہ باغی ہے اللہ. یہ صرف پھیلانے والے مشرک ہیں. ان کے سردار ہیں. اللہ کے غضب کو یہ اس قوم کے اوپر نازل کرنا چاہتے ہیں. ان کی ماں پہلے 30 سال سے ہندوؤں اور سکھوں کے بستروں پر اولاد چل رہی ہے. چاہتے ہیں کہ اور جہاں عورتیں ان کو کھینچ لے جائیں ہندو اور سکھ بنی جائیں. یہ اللہ کے راستے سے روکنے والے سب سے بڑے ظالم ہیں. یہ پروہت یہ پنڈت یہ پانے. اللہ ان کو توفیق دے سمجھنے کی. ورنہ پروردگار ان کے اوپر وہ عذاب نازل فرمائے کہ یہ صرف بات ایک صاف بات کائنات کی ہے. وہ نامراد اس بات کو کبھی نہیں کہتے. باقی ساری باتیں ہیں سوائے اس بات کی. تو یہ معاملہ ہے. یہ سارا کھیل ہو رہا ہے. یہ سارا کھیل کی ساری کانفرنسیں ہیں. یہ خالی ایک ڈھونگ ہے. یہ اللہ کے ساتھ دشمنی ہے. توحید کے ساتھ پہلی بات بیان کرو. ایک کافر اور مشرک پر نماز پڑھاتے ہو. جاہلی کرنے والا وہ حل کر لے گا تو حاضر. پہلے ایمان ہے. ایمان کے بعد پھر معمولی عمل ہے. اللہ اس کو بحال کر دے گا. اور اگر ایمان نہ ہو تو مالک ارشاد فرماتا ہے 18 انبیاء کا نام لینے کے بعد کہ بفرض محال اگر کہیں انہوں نے ایک شرک کر دیا ہوتا نہ حمیدان ہوں ماں کانو یعملون تو سارے ان کے اعمال جو انبیاء کے اعمال ہیں سب برباد ہو جاتے ہیں. کہیں مالک قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتا ہے سورہ زمر کے اندر لئن اشرکتا. اے ہمارے نبی اللہ سے 1000 کروڑ اربوں رحمت نازل ہو اس نبی کے اوپر. جس نے راہ دکھائی ہے. جس نے جنت کا راستہ دکھایا ہے. جہنم سے بچنے کا انداز بتایا ہے. جس نے سب کچھ اللہ کے لیے کتنی چوٹیں کھائی ہیں اور سہلا لی ہیں. کتنے زخم اٹھائے ہیں اور شیروں کی طرح سے چاٹ دیا ہے. وہ اور اس کے ساتھیوں نے یہ کام کیا ہے. تو یہ ایک چیز اس کا اسوا تو یہ اور یہ ہے کبھی اس کا نام یہ نہ بتائیں کہ اس نے سب سے پہلی چیز کیا کہی تھی کیا کرنا ہے. یہ کہتے ہیں نماز پڑھو. نماز اس کو ہوگی جب ایمان ہو. اس کا ایمان نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ مخاطب عمر کہتا ہے لئن اشرکتا. آپ سب سے بڑے بندے اور پیغمبر ہیں ہمارے. لیکن سنیے شرک وہ چیز ہے لئن اشرکتا. اگر کہیں آپ نے کوئی شرک کیا لگا وطن نامن تو سارے عمل جو آپ کے ہیں روزہ نماز حج و زکات یہ سارے برباد ہو جائیں گے. تکونن من الخاسرین. اور قیامت کے دن خالی جھولی لے کر آیا گیا. دیوالی ہو گیا کہ میرے پاس بفرض محال. یہ قرآن کو بڑا فائدہ اور یہ شیرت مالک کی طرح سے کبھی دائیں طرف سے کبھی بائیں طرف سے چوستے ہیں اس شرک کو اور کہتے ہیں کہ واہ کیا خوب بات ہے. اللہ ان کے فریب سے بچائے. پروردگار اپنے نفس کے فریب سے بچائے. پروردگار ان کو سمجھتے ہیں مالک کچھ نہ ملے گا ہمیں اور آپ کو. اگر یہ جہنم کی آیت میں وہاں جو کہ آئے اور ان کے ساتھی ان کے سامنے کھڑے ہو تم نے مروا دیا پڑھو اور وہ کہے نہیں تم خود ایسے تھے. گھومتے کو کھیلتے کا بہانہ ہے. تم خود مشکل بننا چاہتے تھے. تم خود چاہتے تھے کچھ کرنا نہ پڑے اور اس کے بعد جنت میں پہنچ جاؤ. ہم پر کیا احساس کرتے ہو. یہ جھگڑا ہوگا کہ قیامت میں جیسے مالک فرماتا ہے پروردگار اس جھگڑے سے جو آج زندہ ہے توبہ کرنے کی توفیق ان کو دے. اور اس طرح سے وہ ظلم اس امت پر کھا رہے ہیں. ہزاروں لاکھوں کو وہ راستہ دکھا رہے ہیں جہنم کا. پروردگار ان کی یہ کوششیں رائگاں جائیں اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو. پروردگار ان کو جو جتنے چاہے گے 1 نہیں 1000 کرسی دے. پروردگار کوئی ہمارا اللہ توفیق دے دے کہ جہنم کی آگ سے وہ بچ جائیں اور اس طرح سے جو